اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو مایوسی اور بے چینی رگوں پہ میں پھیل جاتی ہے نا، کہ ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، یہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو اس تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ شخص دنیا کی ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس سکون کو تم اس دنیا میں موسیقی اور فحش چیزوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس کی تلاش میں تم نے راتوں کی نیند بھی پوری نہیں کی، اس سکون کے لیے تم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ سے اور مجھ جیسے گنہگار سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے وقت نکالو، پھر دیکھو کہ کیسے وہ تمہیں راحت بخشے گا، کیسے تمہارے دکھ کو سمیٹ لے گا۔ میں جب قبرستان جاتا ہوں، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر گہرے سکون میں چلا جاتا ہوں۔ وہ قبر ایک گھنے درخت کے نیچے ہے جہاں گہری خاموشی ہوتی ہے، بس ہوا سے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ وہاں سے اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں اس جگہ اتنا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، شاید اس لیے کہ وہ کسی اور کی قبر نہیں، وہ میرے بابا کی قبر ہے، وہ جس نے ساری زندگی لگا دی ہم بہن بھائیوں کی خواہشات پوری کرنے میں۔ وہ جو مٹی میں ہمیں کھیلنے سے منع کرتا تھا، آج وہ خود من و من مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر یہی ایک فریاد ہوتی ہے کہ بابا، آپ کے بغیر اس زندگی نے بڑا پریشان کر دیا ہے۔ بابا، میرا دل پھٹنے لگتا ہے جب دوستوں کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہوں، آج ابو کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں۔ بابا، اگر آپ آج میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی یہ الفاظ بول سکتا، لیکن میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ بابا، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دل اداس، دماغ بوجھل سا رہتا ہے۔ مجھے سوچتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوں تو وہ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی دل تڑپ سا جاتا ہے۔ میں تو پہلے ہی اتنا گنہگار سیاہ کار ہوں، اگر یہ سکون چھن گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے دینے میں، تم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند ہے تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا،
تم کرو یا نہ کرو، تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ اگر کسی شخص کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے لیے ایک ڈر بن جاتا ہے، یعنی ان خیالات کا کسی نہ کسی درجے میں آنا کہ کہیں چھوڑ نہ دے، ناراض نہ ہو جائے، دور نہ چلا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب وہی شخص انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے۔ لیکن جب وہی شخص انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقین کریں وہ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ خود بھی سنبھل جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سنبھال لیتا ہے، اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔ وہ اپنے حالات اور دوسروں کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور اللہ کی محبت میں، کہ بشر کی محبت انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم سکون کو انسانوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ میرا بندہ در در بھٹکتا پھر رہا ہے، تڑپتا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ میں نے کہا بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر خدا نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا ایک نامحرم تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں؟ میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔